السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب سدا بہار کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح ایک نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، اور وہ دنیا میں جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اچھے اچھے کام کرو، برے برے کام چھوڑ دو، لیکن لوگ نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا عذاب بھیجا جس میں ہر طرف سے پانی ہی پانی نکلنے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی کہ کیسے کشتی بنے گی، اور وہ اچھے لوگوں کو لے کر اور بہت سارے جانوروں کو لے کر اس کشتی پہ سوار ہو گئے۔ تو یہ وہ کہانی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جہاں مشکل الفاظ ہوں گے میں معنی سمجھاتا جاؤں گا اور آپ کو پڑھنا بھی سکھاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ دیکھیے میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ کسی بات، کسی لفظ پہ زور دینا ہے، کسی طرح کسی جگہ پہ کھینچنا ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے، میں نے اچھے پہ زور دیا نا، اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ ٹھیک ہے، بچنے پہ بھی زور دیا میں نے، تو اسی طرح سے پڑھنا ہے آپ کو۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ دیکھیں تمام کو کھینچ کے پڑھا نا میں نے، باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات تو بہت آسان سی ہے، کوئی مشکل بات تو ہے ہی نہیں۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ جوڑا کا مطلب ایک میل ایک فیمیل، ایک شیر ایک شیرنی، ایک بکرا ایک بکری، ایک گینڈا ایک گینڈی، ایک ہاتھی ایک ہتھنی، ایک مور ایک مورنی۔ تو اس طرح سے سارے جانور جو وہاں موجود تھے ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا گیا، اور کھانے پینے کا سامان۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا، میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے، بہت تیز بارش ہونے لگی۔ جب بارش بولتے ہیں نا تو ذرا سا، جب تیز بارش بولتے ہیں تو کو تھوڑا سا کھینچ کے بولتے ہیں۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔
تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، یعنی نیچے سے کوئی چیز نکلے تو اس کو ابلنا کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے چائے ابلتی ہوئی، دودھ ابلتا ہوا دیکھا ہوگا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ ایسا لگتا ہے کوئی سونامی آئی ہوگی۔ سونامی تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے تو اپنے ٹیچر سے کہیے گا کہ یوٹیوب پہ کوئی سونامی کی ویڈیو دکھائیں، یا آپ اپنے گھر میں سن رہے ہیں تو گھر پہ دیکھیے گا، سونامی کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہوگی۔ سمندر کی ایک بہت بڑی لہر ہوتی ہے جو دور سے آتی ہے اور پھر آگے تک زمینوں کو میں سیلاب لے آتی ہے۔ خیر، سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی پہاڑ ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا، اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی یعنی دوبارہ آباد ہوئی، دوبارہ اس میں انسان رہنے لگے، انسانوں کی پھر نسلیں وہیں سے چلیں۔ باقی سارے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے تھے، تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے پھر انہی میں سے دنیا آگے چلی۔ ٹھیک ہے بچوں، اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی اچھے انسان کے بیٹے بیٹی بھی ہیں لیکن آپ کے اپنے کام اچھے نہیں ہیں تو بھی آپ کو نہیں بچایا جا سکے گا۔ آپ کو اپنے کام اچھے کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا پڑے گا، پھر کوئی اچھی بات آپ کے ساتھ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال دیکھتے ہیں جی۔ یہ بات ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، بلند خوانی آپ نے کر لی، مشکل الفاظ انڈر لائن کر لیے ہوں گے، کاپی میں اتار لیے ہوں گے، ان کے معنی لکھ لیے ہوں گے، اور اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوال تھے آسان آسان، وہ تو دیکھ لیے ہوں گے آپ نے۔ یہ سوال دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، تو ہم لکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی سزا کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی سزا یہ دی کہ ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ غرق، اگر غرق مشکل لگ رہا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کو پانی میں ڈبا دیا، لیکن غرق اچھا لفظ ہے، غرق کا مطلب بھی ڈوبنا ہوتا ہے۔ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کشتی شاید خشکی پہ چلنے کے لیے بنی ہے، کیونکہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ تھوڑا سا بڑا جملہ ہے لیکن اس کو اس طرح سے ہی بنا لیجئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے کا سامان رکھا۔ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام کیا ہے؟ تو خالی جودی نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام جودی ہے۔ اس کے بعد الفاظ کے جملے بنانے ہیں، جیسے کہ سزا، جنگل، اپنی طرف سے ان کے اچھے اچھے جملے بنائیے گا۔ ایسے بیکار سین بنائیے گا جنگل بہت بڑا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جنگل کا اچھا سا جملہ بنائیے گا۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل میں رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جنگل گھنا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر روشنی نیچے کم پہنچتی ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی، ایسے کوئی بھی اچھا سا جملہ بنا سکتے ہیں۔ مذاق، میرا دوست بہت مذاق کرتا ہے، تو یہ اچھا جملہ نہیں ہے، اچھا سا بنائیے۔ ہمیں بڑوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے ہے کہ ان کی عزت ملحوظ رہے۔ اب یہ زیادہ مشکل ہو گیا شاید آپ کے لیے، لیکن ایسے ہی کوئی اچھا سا جملہ بنائیں۔ پھر
مندرجہ ذیل کو الفابی ترتیب یعنی حروف ترجیح کی ترتیب کے مطابق لکھی، یعنی الف سے آنے والا پہلے، بے سے آنے والا اس کے بعد، پے سے آنے والا اس کے بعد، تو جو پہلے والے حروف سے آتا ہو اس کو پہلے لکھیے، جو بعد والے حروف سے آتا ہو اس کو بعد میں لکھیے۔ تو جیسے سین بعد میں آئے گا، پے پہلے آئے گا، تو پالتو پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جمع بنائیے۔ کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی، تو بات کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنی۔ سنی نون غنہ کے ساتھ آئے گا، سین نون اور یہ اور نون غنہ، سنی۔ بہت سال تک ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی، بہت سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں جا کے لکڑی کاٹنا شروع کر دی، لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں، دال یہ نون غنہ۔ کچھ لوگ مکان کی چھت پر چڑھ گئے، کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ لو بھائی ہو گیا کام مکمل، ٹھیک ہے بچوں۔ اب شاباش آپ بھی اس کی اچھی سی ریڈنگ کیجئے، سوال جواب مکمل کیجئے، اپنی ٹیچر کو سنائیے، دکھائیے، وہ کہیں گی واہ بھائی واہ، یہ سیلف لرنرز بڑے زبردست بچے ہیں، یہ تو خود ہی سارے کام کر لیتے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔